محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں اب کے موضوع پر یہ بات خاص کر کے آپ کے ذہن پہ لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو نام استعمال کیے ہیں وہ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، غیر انبیاء کے نام استعمال نہیں فرمائے۔ جو آپ نے مثال کی بات فرعون، حامان یا وغیرہ وغیرہ سنے ہوں گے، یہ اوصاف ہیں، نام نہیں ہے۔ فرعون بھی جاگیرداریت کو کہا جائے گا، حامان پاپائیت کو کہا جائے گا۔ اگر آپ نے یاد آتا ہو آپ کو، ذوالقرنین یہ بھی نبی تو ضرور ہے، کیونکہ ذوالقرنین سے جو اللہ کی بات چیت ہوئی ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ یہ نبی ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ لیکن ذوالقرنین بھی ایک لقب ہے۔ ذوالقرنین مشرق مغرب کا صاحب، مالک، انچارج، تو یہ ایک بادشاہ ہوا، شہنشاہ عالم، جس کا آپ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہنشاہ عالم ہے۔ اسی طرح غور کریں گے تو انبیاء کے سوا اور جتنے بھی نام ہیں وہ اسم ذاتی نہیں ہیں، اسم صفاتی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ ساری تمہید اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے، جب وہ مدین میں رہتے تھے، ایک اس کا سفر بتایا ہے۔ موسیٰ آپ کو تو معلوم ہے جب فرعون کے پاس رہتا تھا جوانی میں، وہاں بھی اسے بہت درد تھا کہ میری قوم غلام ہے، فرعون کی قوم ان کو ناجائز جبر کے ساتھ نوکر بنائے بیٹھی ہے۔ تو اس کے لیے وہ رات بھر سویرے نکل کے اپنے لوگوں کی حفاظت یا لوگوں کی مدد کے لیے چکر کاٹتا تھا۔ وہ کسے آپ کو معلوم ہے۔ تو جب ان کے کسی آدمی کو موسیٰ نے قتل کیا اور دوسرے دن پتہ لگ گیا لوگوں کو، اور موسیٰ کو بھی کسی نے بتایا کہ لوگ تجھے مارنے کے لیے فیصلہ کر چکے ہیں، اور موسیٰ وہاں سے بھاگا تھا، پھر آیا مدین میں۔ تو مدین کے شہر میں بھی جس کے پاس آیا ہے، مشہور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے نبی ہیں۔ شعیب کا قرآن حکیم میں نام کے ساتھ ذکر ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ نے جو اس کے بیٹیوں کو جو چرواہے تھیں، وہ بکریوں کو، گاؤں بھینسوں کو پانی پلاتی تھی، تو اس وقت جو مدد کی تھی، تو پھر وہ لے گئی تھی موسیٰ کو اپنے والد کے پاس کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، طاقتور ہے، امین ہے، اس کو نوکری پر رکھو تاکہ ہم بڑی مشقت سے چھٹ جائیں۔ تو اس نے اسے حال احوال پوچھا، پیچھے کے سفر اور گاؤں وطن کا پوچھا، پھر اسے بات کی کہ تم میری 2 بیٹیوں میں سے ایک سے شادی کرو اور اس کی اجرت یہ ہوگی وہ ہوگی، یہ وہ باتیں آپ نے سب سنی ہوئی ہیں۔ بات ہے کہ اس عرصے میں بھی موسیٰ کو فکر تھی کہ مصر میں میری قوم فرعون کے پاس غلام ہے، اور اس جستجو کے لیے سے کسی سے بھی پوچھا، اس کو کسی نبی کا پتہ ملا۔ وہ نبی وہاں سے ایک طرف رہتا تھا، جس کا قرآن حکیم نے عبدم من عبادنا کے نام سے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ اس کے پاس گیا تاکہ تو مجھے اپنے شاگردی میں قبول کر اور مجھے سکھا کہ میں کسی کے کام آ سکوں۔ تو وہاں وہ بھی قصہ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ موسیٰ اس سے ملتا ہے، خبر چار بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے تو میرے ساتھ رہ نہیں سکے گا، تم میں دم نہیں ہے کہ میرے مسائل میں تو یعنی دخل دے گا، ضرور میرے کام ایسے ہیں جو تو میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ وہ کام بھی آپ کو پتہ ہے۔ موسیٰ اس کو تسلی دلاتا ہے کہ نہیں میں صبر کروں گا، آپ سے سیکھوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر 3 واقعے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دونوں
کشتی میں سوار ہوتے ہیں، بلکہ تینوں وہ راستے میں کشتی کے پھٹے توڑ دیتا ہے، جس کا اللہ نے تعارف کرا ہے عبدم من عبادنا، اس کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ اور کشتی والے دیکھ رہے ہیں، کشتی کا مالک دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ ہماری کشتی صحیح سالم نہیں اس کو توڑ رہا ہے، کسی نے کچھ اسے کہا نہیں کہ یہ تو کیوں کر رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تو ہمیں ڈبو کر مارنا چاہتا ہے کیا؟ تو موسیٰ کو کہا کہ تجھے میں نے کہا کہ تھا تو میرے ساتھ نہیں چل سکے گا، تو بیچ میں دخل دے رہا ہے۔ اس نے کہا معافی دو، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر جاتے ہیں دوسری جگہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب ہے کہ لوگوں نے اس آدمی کا، میں اس کے لیے بھی کہوں گا وہ اللہ کا نبی تھا، نبی بھی تھا، علاقے کا بادشاہ بھی تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس آدمی نے کسی نوجوان کو مارا تھا کسی سے باہر کے سفر میں۔ موسیٰ ادھر بھی بول پڑا کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ نوجوان پلے پوسے بندے کو تو قتل کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے میں نے کہا تھا کہ تجھے میرے کاموں میں دخل نہیں دینا۔ پھر موسیٰ نے معافی مانگی کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر آگے گئے، ان کو بھوک لگی تھی، گاؤں میں گئے ان کو کہا کہ کھانا کھلاؤ، بھوک مر رہے ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہاں کوئی اس گاؤں کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی، گرنے کے قریب تھی، تو اس آدمی نے اس دیوار کو مٹا کے اچھی طرح نئے سرے سے صحیح سالم دیوار بنا دی۔ تو موسیٰ پھر بھی وہاں بولے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایسے کم بخت لوگ ہیں اس گاؤں والے جو ہم بھوک مر رہے تھے، روٹی نہیں کھلائی، تو ان کا یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر بھی تو بولا ہے تجھے ابھی میرے ساتھ نہیں رہنا۔ تو خیر، میں یہ بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کو عام لوگوں نے یا روایات نے خضر علیہ السلام کے نام سے مشہور کر دیا ہے، جبکہ قرآن میں اس کا نام نہیں ہے۔ قرآن نے نبی میں نے اس کو نبی کہا کیونکہ وہ اس کی باتیں جو ہیں، نبی اور بادشاہ ہونے کی باتیں اس کے واقعات سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن نام نہیں لیا۔ اس سے میرا گمان جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام نام لوگوں نے رکھا ہے، لیکن اس کا نام جو بھی ہو وہ نبی تھا، شاید نوح علیہ السلام کی نسل سے، ابراہیمی نسل کا نبی نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ مدین کا آدمی شعیب علیہ السلام بھی ہو، لیکن شعیب علیہ السلام کا نام قرآن نے نہیں لیا۔ موسیٰ کا رشتہ ہوا اس کے بیٹی کے ساتھ، اس کے پاس 8-10 سال رہا بھی، پھر بھی قرآن نے نام نہیں لیا۔ لیکن دوسری جگہ پہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح ذوالقرنین بھی لقب ہے، نام نہیں ہے۔ تو نام نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذوالقرنین آل ابراہیم کا نبی نہیں تھا، آل نوح کا نبی تھا۔ قرآن میں جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہے وہ نبی آل ابراہیم کے ہیں۔ میں اب آتا ہوں اصل بات پر کہ جس آدمی سے موسیٰ نے علم سیکھنا چاہا تھا اور 3 واقعات کے بعد جدا ہو گیا، اس نے کہا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کے لیے مشہور کیا گیا ہے کہ وہ خضر تھا۔ خضر پانی کا نبی ہے، سمندروں کا نبی ہے، دریاؤں کا نبی ہے، خبر نہیں کیا کیا باتیں مشہور ہیں۔ ان کے لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص پیش کرنی چاہیے کہ قرآن حکیم میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں اس آدمی کا ذکر قرآن نے ضرور کیا ہے، لیکن اس کو یہ بتایا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں آج تک خضر علیہ السلام زندہ ہے، پانیوں کا نبی ہے، پانی کے معاملات مسائل اس کے حوالے سے ہوتے ہیں، کشتیوں کا بچنا، کشتیوں کا ڈوبنا، اس میں خضر کا دخل ہے، خضر اس پر مقرر کیا ہوا، یہ سب باتیں جھوٹی ہیں۔ اس بات کے جھوٹے ہونے کا ثبوت سورۃ انبیاء کی 34 نمبر آیت میں ہے، جو میں
پیش کرتا ہوں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. اے محمد علیہ السلام، تجھ سے پہلے کسی انسان کو بھی دوام زندگی کا میں نے نہیں دیا، نہیں بخشا، نہیں عطا کیا. تجھ سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں، لبشر ہے، نبی کی بات نہیں ہے، لبشر کسی بھی انسان کو تجھ سے پہلے میں نے زندگی کا دوام نہیں دیا، مانا سارے مر گئے ہیں. اے محمد، تجھ سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مر گئے ہیں. اب اس میں خضر بھی آ گیا. ایک تو نام ہے نہیں، وہ تو عبد من عبادنا ہے، نبی بھی ہے پھر بھی وہ مر گیا ہے، اور خضر بھی نہیں ہے. اگر خضر ہے بھی صحیح تو وہ بھی مر گیا ہے. افإن مت فهم الخالدون. جب کہ تجھے بھی مرنا ہے، تو بھی مرے گا، تو فهم الخالدون کیا پھر ان کو کوئی زندگی کا خلود ملے گا کیا؟ اے محمد، تجھ پر بھی موت آنی ہے، تجھے بھی فوت ہونا ہے، تجھے بھی وفات پانی ہے، پھر اور کیوں زندہ ہوں گے؟ انہوں نے جو خضر کو زندگی دی ہوئی ہے جعلی نام سے، اے محمد جب تجھے وفات آئے گی تو دوسرا کوئی بھی کیوں کر زندہ ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی دوسرے ساروں کے لیے یہ میرا فیصلہ ہے، میری اطلاع ہے کہ تجھ سے پہلے جتنے بھی آدمی گزرے ہیں دنیا کے اندر، نبی ہوں خواہ غیر نبی ہوں، وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے اور وہ مر چکے ہیں.